سر، آپ خیریت سے؟ خیریت اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پارٹی میں قربانی دینے والوں کو سینٹ کی ٹکٹیں نہیں ملتی، مرزا آفریدی جنہوں نے مذمت کی 9 مئی کی کانفرنسز کی، ان کا نام چلا جاتا ہے۔ نہیں دیکھو، پارٹی میں ہمارے پارٹی میں تھے اور پارٹی سے ساتھ کھڑے تھے، اور اس لیے پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہی سب کو قبول کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی سارے باقی جو لوگ ہیں پارٹی ورکروں کو ہی ٹکٹ ملے ہیں، اور پارٹی کے ورکر جو ہیں انہی کو کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو یہ انٹرنل ایک ڈسپلن ہے پارٹی کا، پارٹی جس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ اس پوزیشن کے لیے اس کا ایکسپیرینس ہے اور یہ بہتر ہے اور یہ سیٹ ہونی چاہیے، تو دس از ہاؤ پولیٹیکل پارٹیز ورک۔ مرزا آفریدی کی جو خبریں وہ گردش کر رہی ہیں، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بھی اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں، کس طرح کا؟ نہیں دیکھیں، سنی اتحاد کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سنی اتحاد کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، صحیح تھا، بہتر فیصلہ تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس کے مناسبت سے، اور ہم نے تو اپنے پولیٹیکل پارٹی کے لیے کوشش کرتے رہے، اپنے نشان کے لیے کوشش کرتے رہے، اپنے نشان پہ لڑنا چاہ رہے تھے۔ سپریم کورٹ کو یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑے پرابلم ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے تو اپنے اسٹرگل کوشش کی۔ دوسری بات یہ کہ ریزرو سیٹیں ملنا ہمارا حق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے سپریم کورٹ میں جائے گا تو ہمیں یہ سیٹیں ضرور ملے گی۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہر صورت کے 51 کے آرٹیکل کے مطابق کوئی بھی پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی، تو یہ ہماری سیٹیں اور ہمارے پاس ہے، اور یہی ریزن ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سپلٹ ہے۔ ایک جج نے یہی کہا تھا کہ قانون سازی تک ان سیٹوں کو روکے، باقی پارٹی کو نہیں دی سکتی۔ ہمارا یہ جنون گریوینس ہے کہ ہماری سیٹیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے گی اور جلد سے جلد دینے چاہیے۔ زلفی بخاری تو ملک سے باہر ہیں شروع دن سے، اور عمر سرفراز چیمہ اتنے عرصے سے وہ اندر ہیں، جیل کی جو سہولتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ اہل تھے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے بجائے عمر سرفراز چیمہ؟ دیکھیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب گورنر رہ چکے تھے، اور جب آپ گورنر رہو تو 2 سال کی مدت پوری نہ ہو تو پھر آپ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے، اس لیے اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا تھا۔ جہاں تک زلفی صاحب کا تعلق ہے تو دیکھیں، جو بندہ کنویکٹ نہ ہوا ہو وہ اگر باہر بھی ہے تو وہ نامینیشن پیپر فائل کر سکتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی جب نیشنل اسمبلی کے لیے ہوئے تھے نامینیشن پیپر فائل ہوئے تھے تو ہائی کورٹ نے ان کے نامینیشن فارم ایکسپٹ کروائے تھے، تو اس لیے وہ کوالیفائڈ ہے۔ یہ کور کمیٹی کے اجلاس میں علی ظفر اور شیر افضل مروت پر کیا پابندی لگی ہے؟ شیر افضل مروت نے معذرت دیکھو، نہیں کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگی۔ ہماری جو کور کمیٹی ہے وہ ہم اپنے انٹرنل ڈسکشن کرتے ہیں، پارٹی میں بعض چیزوں پہ اختلاف بھی آ جاتا ہے، آلکول ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس قسم کی ڈسکشن آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف میں مل سکتی ہے۔ ہر ایک جو ممبر ہے وہ کھل کے بولتا ہے، اور ہم ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پارٹی کرتے ہیں، اور سارے سنسیئر ہے اور فل فورس کے ساتھ لگے اور بڑے سخت وقت میں کر رہے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایز اے چیئرمین پی ٹی آپ کی فیصلوں میں پارٹیسپیشن کتنی ہے، یا آپ صرف خان صاحب کے فیصلوں کو امپلیمنٹ؟ دیکھو، خان صاحب ہی چیئرمین ہے، وہ میرے چیئرمین تھے، وہ میرے چیئرمین ہے، وہ میرے چیئرمین رہیں گے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر تھے ہیں، چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل سے باہر ہے، تو ہر ڈیسیجن خان صاحب کا ڈیسیجن ہے، ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں نمائندے کے طور پہ سر، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی، ون مین آرمی۔ نہیں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں۔ دیکھیں، کور کمیٹی دیکھو، کور کمیٹی ایک باری ہے جو ریکمینڈ کرتی ہے، اور خان صاحب کا ڈیسیجن ہی فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے۔ خان صاحب ہی روح رواں ہے سب، لیڈر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، پارٹی ڈسپلن ہے۔